الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں توصیف احمد حمدانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں پہ تشریف لائے اور یہ اشاعت دین اور تبلیغ دین کے لیے اپنی چینل کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق کی آواز، حقوق العباد جس کی بڑی اہمیت ہے، یہ آواز یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگوں کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں۔ اور آج انہوں نے ہمیں حقوق زوجین پر بات کرنے کے لیے کہا، تو جہاں تک حقوق زوجین کا تعلق ہے، یوں تو ہر ایک حق کی بڑی اہمیت ہے، لیکن حقوق زوجین کی اہمیت دوسرے حقوق کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے، وہ نکاح کی مجلس ہوتی ہے، وہاں ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ناکے اور منکوحہ کے درمیان، لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اسی معاہدے کا نام بہرحال نکاح ہے۔ لیکن ایجاب و قبول سے پہلے، جس کے ذریعے سے وہ معاہدہ عمل میں آتا ہے، اس سے پہلے باقاعدہ ایک خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی دیا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ مسلمان جو بھی نکاح کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں خطیب باقاعدہ خطبہ دیتا ہے اور ان 3 آیات کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، جن کی تلاوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 آیات کو بھی جب دیکھا جائے، اس میں بھی زوجین کو باقاعدہ اس بات کا درس دیا جاتا ہے کہ یہ جو زندگی اب گزارنی ہے، یہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ گزارنی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے، اس میں مرد کی کیا ذمہ داری ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ کی تلاوت خطبہ نکاح میں فرما کر اس بات کو واضح فرماتے تھے، تشریح فرماتے تھے کہ آخرت میں بہرحال جواب دینا ہے۔ یہاں انسان کو زندگی بڑی محتاط طریقے سے گزارنی ہے اور حقوق پر دین اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے اندر اخلاق عظیمہ پیدا کرنے کا درس دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اخلاق عظیمہ، جب ہمیں یہ دیکھنا ہو کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم دیا ہے، اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور باقاعدہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بہترین اعمال کی تعلیم دیجیے جس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، جو تم سے رشتہ کاٹے، تعلقات ختم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعک، اس سے اپنے تعلقات جوڑا کرو۔ اور فرمایا، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس سے معاف کیا کرو۔ اس کے ظلم کا جواب ظلم سے نہ دو، بلکہ ظلم اس کا جو ہے معاف کر کے اس سے خیر خواہی سے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو آدمی حقوق ادا نہیں کرتا ہے، حقوق کی پامالی کرتا ہے، آپ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ آپ جو ہے حق تلفی اگر وہ کر رہا ہے، وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، آپ اس کا جواب اس طریقے سے نہ دیں، بلکہ اعط من حرمک، جو آدمی تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے حقوق ادا کرو۔ اور فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آدمی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، برا طریقہ اپنائے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تو عام جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجین کو یہ 3 آیات کریمہ خطبے میں پڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے تھے اور یہ سمجھانے کی کوشش فرماتے تھے کہ یہ معاہدہ زندگی کا سب سے اہم معاہدہ ہے اور سب سے نازک معاہدہ ہے۔ نکاح کی برکت، نکاح ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے ہیں، لیکن انسان پر جو ان احسانات میں سے اگر دیکھا جائے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح جو ہے نکاح کا حکم دیا ہے، اور انسان کے لیے نسل انسانی آگے بڑھانے کے لیے ایک بہترین نظم و ضبط اور بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہم نکاح کرتے ہیں، اور نکاح سے ہی خاندان بنتے ہیں، رشتے بنتے ہیں، تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اگر نکاح کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو خاندان نہیں بنتے، رشتے اور تعلقات قائم نہیں ہوتے۔ تو نکاح ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، اسے نکاح سمجھایا گیا ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے۔ دین اسلام نکاح پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ تو بہرحال زوجین کے بارے میں جہاں تک زوجین کے حقوق کا تعلق ہے، دین اسلام نے مرد پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے، اور اسی طرح بیوی پر بھی جو ہے ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے، اور جب تک یہ حقوق ادا نہیں کریں گے ایک دوسرے کے تو تب تک جو ہے اچھے خاندان کی بنیاد نہیں پڑ سکتی ہے، اور ایک اچھا رشتہ، اچھا معاشرہ وجود میں تب تک نہیں آ سکتا ہے جب تک زوجین جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق پوری طریقے سے ادا نہ کریں اور اس رشتے کی نزاکت کو نہ سمجھیں، ایک دوسرے کا احترام نہ کریں۔ تو جب تک اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے ہم جو آج دیکھ رہے ہیں گھروں میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، معاشرے میں بگاڑ نظر آ رہا ہے، خرابیاں ہی خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تمام شعبۂ زندگی میں ہم خرابیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن نکاح کے باب میں بھی جب ہم دیکھیں، نکاح کے معاملے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں آج نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے صحیح طریقے سے اور نہ بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم میں بھی ہے کہ نیک اور اچھی خاتون کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا جہاں تک دیکھا جائے دنیا میں ہر چیز نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پوری دنیا بنائی ہے، دنیا کی ہر چیز نفع کے لیے بنائی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کا بہترین سامان جس کے ذریعے سے انسان کو زیادہ جو فائدہ پہنچ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفع پہنچ سکتا ہے، اور انسان کی زندگی میں سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا اور عافیت اسے ملے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا کا سب سے بہترین سامان، سب سے قیمتی سامان، سب سے زیادہ وہ سامان جس کے ذریعے سے آپ کو نفع پہنچے گا، فرمایا المرأۃ الصالحہ۔ مرأۃ الصالحہ کی تشریح فرمائی ہے، وہ فرمائے ہیں خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک، کہ عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ ہے اور نیک اور صالح عورت وہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظرت الیہا، جب تم اس کی طرف دیکھو گی تو سرت کا، وہ عورت تمہیں خوش کرے گی، یعنی وہ عورت اپنا حق ادا کر رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، شوہر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتی ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو عورت کے اوپر ذمہ داری ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کے لیے سنور کر آ جائے اور سنبھل کر آ جائے
اور اپنے آپ کو مزین سے مزین تر بنانے کی جو ہے کوشش کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دراصل اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے اور صالح عورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرأۃ الصالحہ کی جو سب سے پہلی علامت بیان فرمائی وہ یہ فرمائی اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اس کی طرف دیکھو گے وہ تمہیں خوش کرے گی، اور فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَهَا اطاعت کا، اور جب تم اس کو کوئی حکم دو گے تو وہ عورت تمہاری اطاعت کرے گی، تمہاری بات مانے گی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب تم اس سے دور کہیں چلے جاؤ گے، مرد گھر سے باہر چلا گیا تو مرد کی عدمی موجودگی میں وہ عورت کیا کرتی ہے؟ حفیظت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ کس چیز میں حفاظت کرے گی؟ فی مالی کا و نفسیہا، تمہاری مال کی حفاظت کرے گی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے گی۔ تو دراصل عورت کے اوپر جو شوہر کا حق ہے وہ یہی حق ہے کہ وہ مرأۃ الصالحہ بن کر، نیک اور اچھی عورت بن کر زندگی گزارے، اور جس کا اظہار وہ اسی طرح کر سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سب سے زیادہ جو ہے خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، اور اسی طرح شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی۔ اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ عورت کی ذمہ داری ہے وَهِيَ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگرانی کرے، وہ رکھوالی کرے اپنے شوہر کے گھر کی، اس کے مال و متاع کی، اور اس کی جو بچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہوں، ان کی تربیت کا وہ خیال رکھے۔ تو عورت کی بہرحال ذمہ داری ہے۔ تو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرأۃ الصالحہ کی تشریح بھی فرمائی، اور وہی عورت اچھی عورت کہلاتی ہے جو مرد کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گی۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو بہرحال یہ شکایت بھی عام آ رہی ہے کہ مرد جو ہے اپنی بیویوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بھی بہتر ہو، اچھا ہو، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ میں وہ بات بھی بہرحال ابھی بیان کروں گا، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ نیک اور اچھی عورت مرأۃ الصالحہ جس کو کہا گیا ہے وہ اس کی کیا نشانی ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں ہمارا جو ہے زندگی کا معمول یہ بنا ہے کہ ہم پیسوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا داری کو ہم ترجیح دیتے ہیں، حسن و جمال کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، ایک عورت سے 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، اور سب سے اچھی چیز جو عورت میں ہے، جس کو دیکھنا چاہیے، جس کو ترجیح دینی چاہیے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں تو عورت سے 3 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے، 3 باتوں کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا، عورت کے مال کو دیکھ کر اسے نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، ولحسبہا، اس کے خاندان کو دیکھ کر اس کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، اور ایک چیز ہے ولدینہا، اس کی دینداری دیکھ کر جو ہے اس کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 خصلتوں میں سے اور ان 3 صفات میں سے سب سے بہتر صفت اگر دیکھا جائے وہ دینداری ہے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، مرد سے کہا گیا دیندار عورت کو اختیار کرو، اسی کو اپنے لیے پسند کرو۔ اور جب دیکھا جائے کہ المرأۃ الصالحہ جس کے ذریعے سے مرد کو سکون ملتا ہے زندگی میں، یہ گھر پھولتا اور پھلتا ہے، ترقی کرتا ہے، خاندان کی بنیاد اچھی بنیاد پڑتی ہے، خاندان ترقی کرتا ہے، یہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں بھی مرد کو جو عورت میں جو دیکھنا چاہیے اور وجہ ترجیح جو مرد کے سامنے ہونی چاہیے وہ عورت کی دینداری ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح عورت کو بھی کہا گیا جب تمہیں لڑکا پسند کرنا ہو تو وہ دیندار ہونا چاہیے، اور دیندار لڑکے سے ہی یہ امید رکھی جا سکتی ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا۔
تو بہرحال جس طرح عورت پر مرد کے حقوق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتنا حق ہے، اگر اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا یہ شوہر کے سامنے سجدہ کرتے۔ اتنا بہرحال شوہر کا حق ہے، لیکن شوہر سے بھی یہ کہا گیا ہے، میں عام طور نکاح کے مجلسوں میں بھی یہ بات کہتا ہوں، جب ہم رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکے والے وہاں پیغام دیتے ہوئے، نکاح کا پیغام دیتے ہوئے، اور لڑکا جب کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا ہے، اس کے والدین اس گھر میں جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں کشمیر میں دستور ہے، بلکہ پورے بر صغیر میں یہی دستور ہے، ہم جا کر یہ کہتے ہیں یہ لڑکی آج کے بعد سے ہماری ہے، لڑکی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پھر رخصتی ہوتی ہے، شروع میں تو بہت زیادہ لاڑ پیار اس لڑکی کے ساتھ جو ہے کیا جاتا ہے، جب یہ خاندان والے، لڑکے کے خاندان والے، اس کے والدین وہاں جاتے ہیں تو ان سے بہت ہی پیار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، محبت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن رخصتی کے بعد پھر بہرحال لڑکی کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ وہاں لڑکی کے لیے ہمارے گھروں میں الگ معاملہ ہے اور بہو کے لیے الگ معاملہ ہے، حالانکہ جب رشتہ مانگا گیا تھا وہاں لڑکی کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور لڑکی کے والدین کو یہ بات جو ہے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ ہماری لڑکی کو اب سسرال میں جا کر عزت ملے گی، اکرام ملے گا، احترام ملے گا، چونکہ انہوں نے پیار بھرے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن بہرحال یہ سب زبان کی حد تک ہوتا ہے، دل سے یہ اکرام نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں آج سسرالی معاشرہ انتہائی ظالمانہ معاشرہ بنا ہے، جہاں پر لڑکی کو نہ شوہر کی طرف سے پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، بلکہ ساس اور سسر کی طرف سے بھی مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے بھی مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو آج بہرحال ہماری بدنامی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم ہر معاملے میں بے دینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ازدواجی زندگی میں بھی مرد جو ہے جس طرح اس کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے وہ اس طرح حق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر جو ہے بولنے کے لیے کافی وقت ہونا چاہیے۔ تو میں بہرحال محترم توصیف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں، اس وقت چند باتیں جو ہے بیان کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مختصر چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔